جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے، اس بارے میں علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور علماء نے اس بارے میں بہت طویل بحث کی ہے۔ پہلے زمانے کے انبیاء کسی ایک قوم کے لیے ہوتے تھے، کسی ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے، کسی ایک زبان والے کے لیے ہوتے تھے۔ اس لیے بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے جاتے تھے یا انبیاء کو جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے خصوصیات دی جاتی تھی وہ بھی اس حساب سے ہوتی تھی جتنے لوگ ان پہ ایمان لاتے تھے۔ کسی پیغمبر پہ 100 لوگ ایمان لائے، اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کے کمالات وہ ان کے سامنے واضح ہونا کافی۔ کسی نبی پہ 1000 لوگ ایمان لائے تو اس کے معجزات اور اس کے کرامات اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ ان 1000 لوگوں کے اعتبار سے، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے افراد ایمان لا چکے ہیں اور آخرت تک کتنے افراد ایمان لانے والے ہیں، یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں اور نہ کائنات میں کوئی اور جان سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ بے شمار ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ لامتناہی ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں۔ ایسے معجزات کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک کے لیے قائم اور دائم رہیں گے۔ ایسے معجزات اللہ وحدہ لا شریک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، اور ان معجزات میں جو سب سے عظیم معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا وہ میں نے ابتدا میں آیات پڑھی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون۔ اور آپ کے معجزات، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آپ کے معجزات، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، حضرت آپ کو رسالت پہنچانی ہے اور بھرپور پہنچانی ہے۔ الا هل بلغت الا هل بلغت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگ کہتے تھے بالکل پہنچا دیا۔ سب سے بڑا معجزہ آپ کو جو عطا فرمایا گیا ہے وہ انسانیت کا کمال ہے، یہ ہے خلاصہ کلام۔ اس لیے کہ جب آپ تشریف لائے تو انسانیت بہت گر چکی تھی۔ کتنی گر چکی تھی کہ دشمن کی کھوپڑی میں شراب پینا یہ فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی گر چکی تھی کہ کاروبار کے بجائے ڈاکہ ڈالنے کو زیادہ فائدہ مند کاروبار سمجھا جاتا تھا۔ انسانیت کتنی گر چکی تھی کہ ایک وڈیرے کی چراگاہ میں دوسرے آدمی کا اونٹ بغیر اجازت کے چرنے کے لیے آ گیا تھا، اس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی حرب بسوس کے نام سے۔ 100 سال تک وہ جنگ جاری رہی اور سینکڑوں لاکھوں انسان، مرد عورتیں بچے اس میں قتل ہو گئے۔ یہ تھی انسانیت کا معیار۔ انسانیت گری تھی، کتنی گری تھی کہ جب پیدا ہونے والا بچہ وہ بچی ہوتی، لڑکی ہوتی تو اس کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا کہ کیا اس کو پال کے ہم مصیبتیں پالیں گے، الیاذ باللہ واستغفر اللہ۔
اور اس کا حل یہ نکالا کہ بچی کو زمین میں گاڑ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دو، جان چھوٹ جائے۔ یہ انسانیت کا معیار ہو چکا تھا۔ انسانیت گر چکی تھی، ایسی گر چکی تھی کہ نظام خاندان ختم ہو چکا تھا، اور ایک ایک آدمی کی 17 اور 22 بیویاں تھیں، اور کسی کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا، کسی کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، اور کسی کو بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ فائدے دیے جاتے تھے۔ انسانیت گر چکی تھی کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا تھا میراث نہ دینے کی وجہ سے۔ انسانیت گر چکی تھی کہ ہر قسم کی تکلیف پہنچائی جا رہی تھی عبادت کرنے والوں کو۔ مکہ اور مدینہ کے علاقوں سے کوئی نہیں گزر سکتا تھا مگر یہ کہ اس کو بھتہ دینا پڑتا تھا لوگوں۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں قرآن کریم کی تعلیمات کا عام کرنا، ایسے ماحول میں انہی لٹیروں کو محافظ بنا دینا، ایسے ماحول میں زندہ بچیوں کو زمین میں گاڑنے والوں کو بچیوں کی حفاظتوں کا پہرے دار بنا دینا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک خاتون آئی صنعاء سے، اور اس کے جسم پہ قیمتی جواہرات تھے، بڑے قیمتی قسم کی چیزیں تھیں، اور وہ مدینہ میں داخل ہوئی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے حال احوال لیے، پتہ چلا کہ خاتون آئی ہے، صنعاء سے آئی ہے اور اکیلی آئی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رونے لگے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیشن گوئی تھی اس کے سچ ہونے پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے فرمایا ان قریب صنعاء سے، جوہرات سے، جواہر سے لدی ہوئی عورت نکلے گی، اکیلے نکلے گی، اور وہ مدینہ تک آئے گی، اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو دیکھے یا اس کے اوپر ہاتھ ڈالے۔ یہ ہے اسلام کے وہ کمالات